اگر آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں یا آپ بکس پڑھتے ہیں تو آپ کو آج انسسٹ یعنی محرم رشتوں کے درمیان جنسی تعلقات پر بہت سی کتابیں اور بہت سا مواد مل سکتا ہے۔ ہالی ووڈ اس موضوع پر ہزاروں فلمیں پروڈیوس کر چکا ہے۔ انڈیا تو گھٹیا ترین ویب سیریز آئے روز اس موضوع پر پروڈیوس کرتا ہے۔ بینگ اے لٹریچر اسٹوڈنٹ، آپ کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ آیا اس موضوع پر سب سے پہلے کب، کیوں، کس ملک میں اور کس لینگویج میں لکھا گیا؟ یہی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ فیب انگلش کو سبسکرائب کر لیں۔ شاید آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ انسسٹ یعنی محرم رشتوں کے درمیان جنسی تعلقات پر پہلی بار آج سے 400 سال پہلے لکھا گیا۔ جی ہاں، آج سے 400 سال پہلے۔ لیکن اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ میں کچھ ٹرمز کی وضاحت کر دوں، جن میں سے ایک ہے ایلزابتھن پیریڈ۔ یہ انگلش لٹریچر میں ایک مومنٹ ہے جس کا دورانیہ 16ویں صدی کے آغاز سے 16ویں صدی کے اختتام تک ہے، یعنی 1501 سے لے کر 603 تک۔ یہ جو دور ہے اسے کہا جاتا ہے ایلزابتھن پیریڈ۔ اسے ایلزابتھن پیریڈ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ 1558 میں ایلزابتھ نامی خاتون انگلینڈ کی ملکہ بنی۔ اس دوران جو لٹریچر لکھا گیا جن میں سے بڑے بڑے نام ہیں جیسے کہ شیکسپیئر، جان فلیچر، مارلو، بیکن، سڈنی اور جان لیلی جیسے یہ بڑے بڑے نام ہیں، یہ سارے اسی دور میں لکھتے رہے اور ان کی لکھائی کو، ان کی تحریروں کو ایلزابتھن لٹریچر کہا جاتا ہے۔ ماہرین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ دور یعنی ایلزابتھن پیریڈ انگلش لٹریچر کا سب سے زرخیز اور درخشاں دور ہے، کیونکہ اس دور میں لکھی جانے والی تحریریں آج بھی پڑھی جاتی ہیں، آج بھی انہیں انجوائے کیا جاتا ہے اور وہ مختلف فارم میں ریپروڈیوس ہوتی ہیں۔ ایلزابتھن پیریڈ کے بعد انگلش لٹریچر میں ایک اور موومنٹ کا آغاز ہوتا ہے جسے جیکوبین پیریڈ کہا جاتا ہے، اور اس دور میں لکھی جانے والے لٹریچر کو جیکوبین لٹریچر کہا جاتا ہے۔ اسے جیکوبین لٹریچر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جیمز 1603 میں انگلینڈ کے بادشاہ بنے اور وہ 1625 تک انگلینڈ کے تخت پر براجمان رہے۔ اس دوران جو ادب لکھا گیا اسے جیکوبین پیریڈ کہا جاتا ہے۔ لٹریری کرٹکس کے مطابق یہ انگلش لٹریچر کا ڈل پیریڈ ہے، یعنی اس دوران کوئی ایسا لٹریچر پروڈیوس نہیں کیا گیا جس نے دنیا پر اپنے انمٹ نقوش چھوڑے ہوں۔ یہی وہ دور ہے جس میں پہلی بار انسسٹ یعنی محرم رشتوں کے درمیان جنسی تعلق کے موضوع پر کھل کر لکھا گیا۔ جی ہاں، جنسی موضوعات پر، محرم رشتوں کے درمیان جنسی موضوعات پر پہلی بار جیکوبین پیریڈ میں لکھا گیا۔ ان میں سے سب سے نمایاں جو لکھاری ہیں وہ ہیں جان فراڈ۔ جان فراڈ کی مشہور زمانہ ٹریجڈی جو انسسٹ کے موضوع کی گرد گھومتی ہے کا نام ہے ٹس اے پٹی شی از اے ہور۔ اگر ہم اسے اردو میں ترجمہ کرنے کی کوشش کریں تو اس کا ٹائٹل ہو سکتا ہے افسوس وہ ایک طوائف ہے۔ اس ڈرامہ کے دو مرکزی کردار انابیلا اور جیوانی ہیں۔ یہ دونوں سگے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ ان دونوں میں جنسی تعلقات قائم ہوتے ہیں جو ایونچولی انابیلا کی پریگننسی پر منتج ہوتے ہیں، یعنی انابیلا پریگننٹ ہو جاتی ہے اپنے بھائی سے۔ چونکہ ٹس اے پٹی شی از اے ہور ایک ٹریجڈی ہے، اسی طرح باقی ٹریجڈیز کی طرح اس کا انجام بھی دل دہلا دینے والا ہوتا ہے۔ انابیلا پریگننسی کے بعد مجبوراً ایک کریکٹر سورینزو سے شادی کرتی ہے
لیکن اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اینابیلا تو پریگننٹ ہے۔ پھر وہ اس کے فادر کو جو اصل میں اس کا بھائی ہوتا ہے اسے ڈھونڈنے نکلتا ہے۔ ان شارٹ اینابیلا آخرکار اپنے بھائی جیوانی کے ہاتھوں ماری جاتی ہے اور سورینزو بھی، اور پھر آخر میں جیوانی بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس ڈرامے کا اینڈ ہے۔ تو یہ ڈرامہ ایکسپلیسٹلی انسسٹ کے موضوع کو ڈسکس کرتا ہے۔ انسسٹ ہی کی موضوع پر جیکوبین پیریڈ کا دوسرا اہم ڈرامہ اے کنگ اینڈ نو کنگ ہے۔ یہ ڈرامہ کولیبوریشن میں لکھا تھا فرانسس نے اور جان فلیچر نے 1608 سے 1610 کے درمیان۔ اس کے دو بنیادی کردار ابوریز اور پینتیا ہوتے ہیں۔ ابوریز ایک کنگ ہوتا ہے جو آرمینیا کے بادشاہ کو شکست دیتا ہے، اور جب وہ لڑائی کے لیے نکلتا ہے تو اس کی بہن پینتیا کی عمر 9 سال ہوتی ہے۔ جب وہ واپس آتا ہے تو وہ جوان ہوتی ہے۔ ابوریز اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ کامیڈی ہے پھر آخرکار ڈرامے میں یہ ریویل ہوتا ہے کہ ابوریز کی جو پیرنٹیج ہے وہ تو کوئی اور ہے، یعنی اس کے اصل والدین ایرین نہیں ہے جو کہ پینتیا ہی کی والدہ ہوتی ہے، بلکہ کوئی اور ہے۔ تو تب یہ ڈرامے کا ہیپی اینڈنگ ہو جاتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر جب یہ بات سامعین کو یا ریڈرز کو پتہ چلتی ہے تو وہ انسسٹ ریلیشن شپ اس میں کافی حد تک میچور ہو چکے ہوتے ہیں قارئین کے ذہنوں میں۔ لٹریچر اور لینگویج سے محبت رکھنے والوں، مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔